بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات، آپ کو جماعت ہفتم کی پہلی اسلامیات کی کلاس میں پہلے سبق میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا عنوان ہے غزوہ حنین۔ غزوہ حنین ایسی لڑائی، ایسی جنگ اور ایسے جہاد کو کہتے ہیں جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو۔ ایسی جنگ اور ایسی لڑائی جس میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو، ایسی جنگ کو ہم غزوہ کہتے ہیں۔ غزوہ حنین ایسی جگہ، حنین ایک مکہ مکرمہ میں ایک مقام ہے، ایک وادی ہے جس کا نام حنین ہے۔ اس جگہ پہ جو جنگ لڑی گئی، جو جہاد ہوا، اس کو ہم غزوہ حنین کہتے ہیں۔ حنین مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے۔ یہاں پر موجود قبیلے حوازن اور ثقیف اپنے آپ کو بہت طاقتور بہادر سمجھتے تھے اور اسلام کا غلبہ پسند نہیں کرتے تھے، یعنی کہ ان کو اسلام کا جو تسلسل تھا، اسلام کا تسلسل سے پھیلنا ان کو سخت ناپسند تھا۔ ان دو قبائل کے ساتھ دیگر قبائل کے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے، اور جب مکہ فتح ہوا تو یہ قبیلے اسلام قبول کرنے کی بجائے مکہ مکرمہ پر حملہ کی تیاریاں کرنے لگے۔ بنو حوازن کا سردار مالک بن عوف تمام قبائل کے مال مویشی، بچے اور خواتین بھی میدان جنگ میں ساتھ لے آیا تاکہ ان قبائل کے جنگجو مردانگی سے لڑیں، اور یہ تمام قبائل وادی اوتاس میں خیمہ زن ہوئے۔ اوتاس کی وادی حنین کے قریب واقع ہے۔ اسلامی لشکر کی حنین کی طرف پیش قدمی۔ 6 شوال 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ 12,000 افراد کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ 10,000 وہ جو فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تشریف لائے، اور 2,000 مکہ کے لوگ جن میں اکثریت 9 مسلموں کی تھی۔ مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت دیکھ کر کہا کہ ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری، یعنی کہ ان کو یہ بات ناپسند ہوئی، ان کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اسلامی لشکر رات کے وقت وادی حنین پہنچا۔ مالک بن عوف پہلے ہی اپنا لشکر اس وادی میں اتار کر مختلف جگہوں پر پھیلا اور چھپا چکا تھا۔ مسلمان دشمن کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھے۔ مسلمان آگے بڑھے تو بنو حوازن کے جنگجوؤں نے اچانک مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی، اور اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے۔ ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، ہر طرف افراتفری کا سما تھا۔ اس شدید بھگدڑ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کفار کی جانب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہوئے فرما رہے تھے، انا النبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب، یعنی کہ میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت بلند تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، بیت رضوان والو کہاں ہو؟ یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکی۔ یہ مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ اس طرح دشمن کی قوت ٹوٹتی چلی گئی۔ دشمن کی واضح شکست۔ تھوڑی ہی دیر میں دشمن کو واضح شکست ہوئی۔ بنو ثقیف کے 70 آدمی مارے گئے، اور ان کے مال، ہتھیار، خواتین اور بچے مسلمانوں کے ہاتھ بطور مال غنیمت آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ یعنی کہ حنین کے دن جبکہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرور تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کہ تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے۔ پھر خدا نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 25-26۔ غزوہ حنین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ظاہری اسباب پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ شجاعت اور عزیز طلباء و بہادری کے طالبات، ساتھ میدان میں یہ اترنا چاہیے۔ ہر حالت میں تمام صرف اللہ اہم تعالیٰ کی سوالات کے ذات پر جوابات
اس وقت بھروسہ دے دیے گئے ہیں. آپ برائے مہربانی ان سوالات جوابات کو پڑھیے، یاد کیجیے اور ان سوالات جوابات کو ورک شیٹ پہ سالو کیجیے اور ان کی اچھے سے مشق کیجیے. اس کی ورک شیٹ اور یہ ریسورس پیک آپ کو اسکول سے مہیا کیا جائے گا. آپ کچھ ہی دنوں میں اسکول سے اس کو لے کر ان سوالات کے جوابات کو یاد کر کے ان خالی جگہوں پہ لکھ لیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.